السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ رجیم چینج کے بعد امریکہ نے باضابطہ پاکستان کے ساتھ پہلا رابطہ کر لیا ہے، $5 کا ہو، یہ خواہش بھی سامنے آ گئی ہے۔ مریم نواز میدان میں اتری ہیں اور عمران خان کے لیے مشکلات بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ عمران خان جب لانگ مارچ کریں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے اوپر کون سا سیاسی حملہ ہونے جا رہا ہے، اس کا منصوبہ کون بنا رہا ہے، یہ سارے معاملات اس پر بات چیت ہوگی۔ عمران خان صاحب کی اب آہستہ آہستہ کر کے سارے جو مہرے ہیں وہ پٹ رہے ہیں۔ اب گورنر جو ہے آخری پنجاب کے گورنر، وہ بھی آئندہ چند دن کے مہمان ہیں، 4-5 دن زیادہ سے زیادہ وہ رہیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب آگے بڑھ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ اپنی تحریک بڑھا رہے ہیں۔ اس تحریک کو کیا اسی طرح کھلی چھوٹ دی جائے گی، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو اس کے توڑ کے لیے کیا کیا منصوبے ہیں، کچھ باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن ایک جو بڑی خبر جو میرے تک آئی ہے اس پر میں آپ سے بات کروں گا۔ لیکن پہلے مریم نواز صاحبہ جو عمران خان کے مقابلے میں میدان میں اتر چکی ہوئی ہیں، عمران خان صاحب جس طرح بول رہے ہیں اتنا اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں۔ انہوں نے پرسوں وہ جو پوڈ کاسٹ پر کچھ باتیں کی تھی، اور وہ باتیں باقی تو بہت کی انہوں نے، اپنی اپوزیشن یعنی آج کی حکومت پر بہت الزامات لگائے، اپنے دوستوں پر جہانگیر ترین اور علیم خان پر الزامات لگائے، بہت کچھ انہوں نے کہا، مگر ساتھ اپنے ایک محسن کو بھی رگڑ گئے، ان کے لیے مسائل پیدا کر دیے۔ وہ جن کا اب ذکر نہیں ہو رہا تھا، جو اس طرح لائم لائٹس میں نہیں تھے، جو چپ کر کے اپنی نوکری کر رہے تھے، اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر کے عمران خان صاحب نے ان کے لیے مشکلات پیدا کر لی۔ مریم نواز غالباً اسی تاڑ میں تھی، اسی انتظار میں تھی کہ عمران خان دوبارہ پشاور والے کا ذکر کرے اور پھر میں دوبارہ ان کے اوپر حملہ کروں، ان کے لیے باتیں کروں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے کچھ عرصہ پہلے، کچھ مہینے پہلے، تحریک عدم اعتماد سے بہت پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی۔ جنرل فیض حمید صاحب کو اس پہ فریق بنایا تھا، وہ جو ان کو سزائیں دی گئی ہیں، اور اس میں پھر جو ایفیڈیوٹ تھا ان کا شوکت عزیز صدیقی صاحب کا، جس میں بھی انہوں نے بھی الزام لگایا تھا سابق جج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کہ جی میرے پاس یہ آئے تھے اور مجھے کہا گیا تھا کہ جی آپ نے اگر ان کی ضمانتیں لی نواز شریف اور مریم نواز کی تو پھر ہماری جو محنت رائے گاہ چلی جائے گی۔ ہم نے 2 سال محنت کی ہے عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اور ان کو اندر کرنے کے لیے، تو ساری رائے گاہ چلی جائے گی۔ تو اس پر مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی تھی جب انہوں نے وہ پٹیشن دائر کی تھی، متفرق درخواست، اور پھر انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب پر بہت زیادہ تابڑ توڑ حملے بھی کیے تھے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب کا تب ذکر انہوں نے کرنا بند کر دیا تھا، کچھ معاملات، کچھ حالات اس طرف جا رہے تھے کہ ان کا ذکر کرنا ہے، ان پر سیاسی حملہ کرنا وہ اس وقت ان کو مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے کوئی ذکر نہیں کیا خاص جنرل فیض حمید صاحب کا۔ وہ DGISI سے تبدیل ہو کر کور کمانڈر پشاور ہو گئے۔ اب ان کا ذکر اس طرح نہیں ہو رہا تھا۔ پاکستان کی سیاست میں معاملات سے مختلف چل رہے ہیں۔ یہ ذرا ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب کس کے پشت پناہی ہے، عمران خان صاحب کو کس کی اتنی سپورٹ ہے عمران خان صاحب کو کہ اتنا وہ اچھل کود کر رہے ہیں، یہ باتیں ضرور چلتی رہی تھی۔ لیکن فیض حمید صاحب کے حوالے سے ایسی کوئی باتیں نہیں تھی۔ 9 اور 10 اپریل کی رات بھی کچھ اسی طرح کی خبریں تھیں کہ جی عمران خان صاحب توقع کر رہے تھے کہ فیض حمید وزیر اعظم ہاؤس پر پہنچیں گے اور وہ سارا اپنا ان کا جو منصوبہ ہے مارشل لا لگانے کا یا کچھ کرنے کا، کنٹرول کرنے کا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پھر قمر جاوید باجوہ کو انہوں نے ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا تھا، آرمی چیف صاحب کو، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی خبریں بہت تھیں، لیکن اس کی حقیقت اس میں کوئی نہیں تھی، یعنی اس کی کوئی تصدیق کہیں سے نہیں ہوئی۔ تو اس وقت تک تو ذکر آیا، لیکن اس کے بعد نہیں، کوئی خاص ذکر نہیں آیا۔ اب عمران خان صاحب نے جب پوڈ کاسٹ میں کہا کہ جی میں اس لیے فیض حمید صاحب کو نہیں چینج کرنا چاہ رہا تھا DGISI کے عہدے سے، کیونکہ مجھے جولائی میں پتہ چل گیا تھا کہ میرے خلاف سازش ہوگی، میری حکومت چینج کی جائے گی، تو اس وقت میں مشکل وقت میں تھا، اور میں مشکل وقت میں آپ کا اپنا انٹیلیجنٹ چیف نہیں چینج کر رہا تھا۔ عمران خان صاحب اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ISI کا چیف جو ہے ان کی حکومت بچائے گا، حالانکہ ان کا کام کوئی پولیٹیکل تو تھا نہیں ISI چیف کا۔ لیکن عمران خان صاحب جو مرضی سوچتے پھرے، اس سے فرق نہیں پڑا عمران خان صاحب کے مخالفین کو۔ وہ جو بات کر رہے تھے کہ جی میں نے اس لیے چینج نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اور پھر امریکہ کی سازش بھی ہو رہی تھی، پھر افغانستان کے حالات بھی ایسے تھے تو نہیں چینج کرنا چاہ رہا تھا،
تو لیکن پکڑ لی گئی بات، اور پکڑنی بظاہر بنتی تھی، وہ یہ بات پکڑ لی گئی کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے تھے کہ میرے خلاف امریکی سازش ہوئی ہے، میرے خلاف یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، اب انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ اندرونی معاملہ تھا، تحریک عدم اعتماد تھی، اور تحریک عدم اعتماد کوئی سازش نہیں ہوتی۔ تحریک عدم اعتماد ایک جمہوری، آئینی اور صاف شفاف عمل کا نام ہے جو اور سرعام ہوا۔ یہ نہیں تھا کہ سازش اس طرح کو کوئی نہیں تھی۔ اتحادیوں کو کہا گیا، دعوت دی گئی کہ عمران خان کی حکومت کو چھوڑے، ہمارے ساتھ آ جائے، اس حکومت کو گرانا ہے۔ آصف زرداری، بلاول بھٹو، شہباز شریف نے سرعام پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا، مولانا فضل الرحمان، کہ جی ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں۔ پھر سرعام چودھری برادران سے جا کے ملے، سرعام ایم کیو ایم والوں کے ساتھ جا کر ملے، سرعام بی اے پی والوں کے ساتھ جا کر ملے، وہ آتے رہے یہ جاتے رہے، سرعام پی ٹی آئی کے ارکان سامنے آ گئے، وہ جو توڑ لیے گئے تھے منحرف ارکان۔ منحرف ارکان کا بھی قصہ عجیب ہے۔ تو منحرف ارکان کے لیے گئے الیکشن کمیشن میں، الیکشن کمیشن نے کل ہیئرنگ کی، اور منحرف ارکان نے اپنا اسٹیٹمنٹ کے لیے وہ تیار تھے، اور پی ٹی آئی جو ہے ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تاریخ چاہیے۔ الیکشن کمیشن حیران کہ اب تو سوچ رہے تھے کہ تاریخ تو منحرف ارکان لیں گے، آپ کیوں لے رہے ہیں؟ تو وہاں پر بھی کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو منحرف ارکان بھی سامنے آ گئے، سارے کچھ سامنے آ گئے کردار، اور اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی حکومت گرا رہے ہیں۔ تو یہ سازش کہاں سے آ گئی؟ عمران خان صاحب نے کہا نہیں میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ اب آ کر بات کھول دی انہوں نے کہ جنرل فیض حمید صاحب اگر ہوتے تو میرے لوگ نہ ٹوٹتے، میرے اتحادی مجھے نہ چھوڑتے۔ یعنی وہ جنرل فیض حمید صاحب پر الزام لگا رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب جو ہیں ان کی حکومت بچاتے رہے ہیں۔ اب مریم نواز صاحبہ، عمران خان جلسے کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کھلی چھوٹ تو ان کو کسی نے نہیں دینی تھی، تو روکنا تو نہیں جلسوں کو، لیکن جلسوں کے مقابلے میں جلسے تو ہونے تھے، ہونا شروع ہو گئے۔ کل مریم نواز صاحبہ نے اتنا سا چھوٹا سا شہر ہے فتح جنگ، کسی نے اگر دیکھا ہے، کوئی گیا ہے، تحصیل ہے فتح جنگ اٹک کی، اور وہ بھی بہت دور دراز چھوٹی سی تحصیل، دور دراز اس طرح نہیں، لیکن کوئی مطلب ہوتا ہے نا کہ بہت کوئی بڑی آبادی والا علاقہ ہے، نہیں ہے وہ۔ وہاں پر بلاول بھٹو زرداری نے بھی جلسہ کیا ہوا ہے، مریم نواز کی جلسہ کیا، بڑا بھرپور جلسہ تھا۔ اس جلسے سے کہ عوام کی شرکت سے زیادہ اس جلسے میں جو باتیں مریم نواز نے کی ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ انہوں نے باقی تو عمران خان توشہ خانہ، انہوں نے کہا کہ جی علیمہ آپ کی بہن تھی، ان کی جو مشینوں والا اسکینڈل سامنے آیا، وہ سلائی مشینوں والا، ان کو تو آپ نے ان کا تو دفاع نہیں کیا، لیکن آپ آگے جی اس کے دفاع کرنے فرح گوگی کے، کیونکہ فرح گوگی کے معاملات ڈائریکٹ آپ کے ساتھ آپ کی کرپشن کا قصہ ہے، مریم کہہ رہی ہیں، لیکن انہوں نے باقی ساری باتیں کی، ایک ایک چیز عثمان بزدار کا ذکر کیا۔ پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور نواز شریف کا دور ہے، اب آپ کے ساتھ آپ کو پریشانی یہ ہے کہ وزیر اعظم بن گئے شہباز شریف، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بات اس وجہ سے بھی ٹھیک ہے جو مریم کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب سسٹم کو تو گھر بھیجنے کو تیار تھے، لیکن اپنے مخالفوں کے ہاتھ میں سسٹم دینے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ کاغذ مل جاتا ہے، ثبوت مل جاتے ہیں، مخالف اگر حکومت میں آئیں تو کیا کیا ہوا پاکستان کے ساتھ، خزانے کے ساتھ کیا کیا ہوا، کون سا ٹھیکہ کس کو کس طرح دیا گیا، کس طرح لوگوں کو لگایا گیا، کس طرح منصوبے بنائے گئے، کس طرح اجاڑا گیا، بہت کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ پہلے تو چاہتے تھے کہ حکومت 2023 تک قائم رہے، الیکشن کا اپوزیشن کا مطالبہ تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی اسمبلیاں توڑے الیکشن کروائیں، عمران خان صاحب نہیں مان رہے تھے، مگر جب تحریک عدم اعتماد آ گئی تو عمران خان نے کہا نہیں اب الیکشن میں جائیں گے، نئے انتخابات چاہیے۔ جب کامیاب ہو گئی تحریک عدم اعتماد، جب ووٹ شو ہو گیا تو 3 اپریل کو انہوں نے وہ ڈپٹی اسپیکر سے غیر قانونی غیر آئینی رولنگ دلوا کر، اور عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ دی، اور اسمبلیاں توڑ کر کہا جی نئے انتخابات ہو گئے۔ تو نئے انتخابات کے پیچھے وجہ یہی تھی، وہ جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان کو پریشانی یہ ہے، یہ پریشانی نہیں کہ وہ وزیر اعظم نہیں رہے، یہ پریشانی ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، مخالف وزیر اعظم بن گیا، تو مخالف نے تو چیزیں پکڑنی ہیں، بہت کچھ سامنے آنا ہے۔ اس سے بھی بڑی بات اس میں جو مریم نواز صاحبہ نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جی آپ نے اعتراف کر لیا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب آپ کی آنکھ کان ناک ہی نہیں، آپ کے ہاتھ بھی تھے، وہی آپ کو آپ کے سیاسی مخالفین کو دبوچتے تھے۔
مریم نواز نے کہا کہ ایک تقرری کیا ہوئی، ان کی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ سارا کچھ چلے گیا۔ اب عمران خان صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سیاسی طور پر عمران خان صاحب نے اب تک اپنے آپ کو جو حکومت تحریک عدم اعتماد، وہ جو بیانیہ بنایا تھا نا امریکی سازش کا، اس بیانیے کو لوگوں نے تھوڑا سا سنجیدہ لینا شروع کیا۔ عمران خان صاحب نے خود ہی بم کو لات مار دی۔ سیاسی طور پر اپنا بہت بڑا نقصان انہوں نے کیا عمران خان صاحب نے یہ بات کر کے۔ اب یہ بات عمران خان کے مخالفین کے ہاتھ لگ گئی ہے، اب یہ بات ایسے جائے گی نہیں۔ اور یہ اس سے عمران خان کو تو سیاسی نقصان، کل کو کوئی اور بات لے کر عمران خان اپنا نیا بیانیہ بنا لیں گے۔ روزانہ بیانیہ بدلتے ہیں، اور اس کو بیانیہ بھی نہیں کہتے، بیان کہتے ہیں۔ بیانات بدلتے، بیانیہ تو کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو زیادہ دیر لمبا چلے، جو سسٹین کرے۔ وہ سسٹین کرنا نہیں عمران خان صاحب کے، یہ بیانات ہے۔ تو عمران خان تو روزانہ بیانات بدل لیں گے، کل کوئی اور بیان دے دیں گے۔ کچھ عرصہ پہلے تک عمران خان صاحب جو ہیں، علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب، وہ ان کے لیے فرشتے تھے۔ آج عمران خان کی زندگی کے سب سے بڑے ولن ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا بدلنا، پرویز الہی کچھ دن پہلے، پرویز الہی بہت برے آدمی تھے، بلیک میلر تھے، بلیک میل کرتے تھے۔ کچھ دن بعد پرویز الہی ان کے وزیر اعلیٰ بن گئے، وزیر اعلیٰ کے امیدوار بن گئے، نہیں بن سکے۔ عثمان بزدار سے استعفیٰ خود لیا۔ آج کیا کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت گرائی گئی ہے نوٹوں کے ذریعے۔ تو بیان بدلنا عمران خان صاحب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ وہ پیدا کر گئے ہیں جنرل فیض حمید صاحب کے لیے، ان کے لیے پرابلم کر گئے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کیونکہ لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں، اب لانگ مارچ میں اور اسلام آباد کا جو دھرنا ہے، اس کے لیے عمران خان صاحب کو جو سب سے بڑی سپورٹ آنی ہے، وہ آنی ہے خیبر پختونخوا سے۔ خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی کیونکہ حکومت ہے۔ اب یہ حکومت عمران خان صاحب لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، پیچھے سے عمران خان صاحب کی خیبر پختونخوا کی حکومت گرانے کا عمل شروع ہو چکا ہوا ہے۔ رابطے شروع کر دیے گئے ہیں، اور آصف زرداری صاحب نے تو 2 روز پہلے 3 روز پہلے کہا کہ ہمیں 50% کامیابی ملی ہے، 50% رہتی ہے، ابھی ہم نے بلوچستان اپنے ہاتھ میں لینا ہے، ابھی ہم نے خیبر پختونخوا لینا ہے، ابھی ہم نے ایوان صدر لینا ہے، تو 50% کامیابی ابھی ہمیں چاہیے۔ لیکن فوری طور پر جو آج کی حکومت ہے، وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ فوری طور پر عمران خان کو KPK کی حکومت کی بہت سپورٹ ہوگی اگر وہ وہاں قائم رہتی ہے۔ تو جس طرح 2014 میں عمران خان صاحب نے کیا تھا، دھرنا دیا، ان کو وہاں سے سپورٹ بھی ملتی رہی، ہر طرح کی مالی سپورٹ بھی ملتی رہی، لوگ بھی آتے رہے، پھر انہوں نے لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال دی، تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک ایک بڑا جلوس لے کر اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے۔ تو عمران خان صاحب کو وہاں سے سپورٹ ملے گی، اس لیے وہ سپورٹ روکنی ہے تاکہ عمران خان صاحب اگر لانگ مارچ لے کر آتے ہیں، دھرنا دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو کوئی اتنا کامیاب دھرنا نہ ہو، پھر شیخ رشید صاحب کی بات سچ ثابت ہو جائے کہ لانگ مارچ اور دھرنا ہماری سیاست کا خاتمہ کر سکتے ہیں اگر ناکام ہوئے۔ یہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں نا، عمران خان صاحب کو تیار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈرا بھی رہے ہیں شیخ رشید صاحب۔ تو اس کا توڑ یہ نکالا گیا ہے کہ اپنا KPK کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد ایک بار پھر آئے، اس بار ذرا تگڑے ہاتھ کے ساتھ تگڑا ہاتھ ڈالا جائے۔ جہانگیر ترین صاحب بھی پاکستان آ چکے ہوئے ہیں، علیم خان بھی اب عمران خان صاحب کے ساتھ مزید بدلے لینے کی موڈ میں آ گئے ہوئے ہیں، ان کے خلاف ثبوت بھی سامنے لے آئیں گے علیم خان صاحب، بہت کچھ عمران خان صاحب کی کرپشن کے قصے، کرپشن کی کہانیاں بھی سامنے آئیں گی، اور ساتھ ساتھ KPK کی حکومت انہی دنوں میں اس پر حملہ شروع ہو جائے گا جن دنوں عمران خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، یعنی مئی کے آخری ہفتے میں۔ ابھی سے یہ تیاری شروع ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب جو بھی ڈیٹ دیں گے لانگ مارچ کی، وہ لانگ مارچ کی تیاری کریں گے، ادھر سے اٹیک ہو جائے گا خیبر پختونخوا میں، تحریک عدم اعتماد آ جائے گی یا اس سے پہلے ڈال دی جائے گی۔ تو ایک تو یہ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملہ۔ اب دوسرا معاملہ ہے، عمران خان نے کہا جی امریکی سازش ہوئی ہے میرے خلاف۔ عمران خان کی حکومت کے ساتھ یہ والی امریکی انتظامیہ جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں تھی، ہونی بھی نہیں تھی۔ یہ میں نے جب انتخابات امریکہ میں شروع ہو گئے تھے، انتخابات کے جو پولس آنا شروع ہو گئے تھے کہ جی جو بائیڈن کی پوزیشن بہتر ہے، ٹرمپ ہار رہے ہیں، تبھی میں نے گزارش یہ کی تھی کہ اگر ڈیموکریٹس آ گئے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہوں گی، کیونکہ ڈیموکریٹس ہائبرڈ رجیمز کو پسند نہیں کرتے، وہ اس طرح کا نظام پسند نہیں کرتے جہاں جمہوریت یا جب تک ان کا اپنا کوئی انٹرسٹ نہ ہو۔ پاکستان میں جب ان کا انٹرسٹ تھا، افغان جہاد تھا، یہ تھا، تو پھر سارا کچھ حلال تھا، لیکن اس وقت ان کا یہاں پر کوئی انٹرسٹ نہیں تھا بڑا۔ تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ڈیموکریٹس ان کو پسند نہیں کریں گے، انہوں نے میڈیا پر پابندی، سیاسی لوگ جیلوں میں، انسانی حقوق کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو عمران خان کے لیے پرابلمس ہوں گی۔ ہوا یہی
عمران خان صاحب نے اس کو بے شک وہ ایبسولوٹلی ناٹ کا وہ بنائے، جو مرضی کریں، وہ اس کا وہ ریزن وہ نہیں تھا۔ تو بہرحال اب عمران خان کی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے تھے۔ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک ملاقات میں یاری ہو گئی تھی، دوستی ہو گئی تھی، تو بہت کچھ شیئرنگ بھی شروع کر دی ہوگی عمران خان صاحب نے۔ تو ہو سکتا ہے ٹرمپ کے ساتھ ان کی دوستی بہت گہری ہو گئی ہو، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ تو میری دوستی ہو گئی تھی۔ تو بہرحال اب ہوا یہ کہ جس کو عمران خان خود کہتے ہیں رجیم چینج، ایک طرف ڈیموکریٹک گورنمنٹ خود کو کہہ رہے تھے، الیکٹڈ گورنمنٹ کہہ رہے ہیں، دوسرا کہہ رہے ہیں رجیم چینج۔ رجیم جو ہوتی ہے وہ ڈیموکریٹکلی تو نہیں کہ اس کو بہرحال۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد، رجیم چینج کے بعد، امریکہ نے پہلا باضابطہ رابطہ کر لیا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان کے نوجوان وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو اینٹونی بلنکن کا فون آیا، امریکی وزیر خارجہ کا، اسٹیٹ سیکرٹری کا، اور انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو دعوت دی ہے۔ ایک تو کانفرنس ہو رہی ہے کووڈ کے اوپر، پوسٹ کووڈ کانفرنس، اور دوسرا گلوبل فوڈ سیکورٹی کی کانفرنس ہے، ان کی شرکت کی دعوت دی ہے، اور دوسرا دونوں نے مل کر چلنے اور باہمی دلچسپی کے امور اور تعلقات بہتر کرنا، وہ جو ایک ہوتا ہے اس پر انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ جی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں گے اور تعلقات بہتر کریں گے۔ تو یہ پہلا بڑا رابطہ ہے باضابطہ امریکہ کا پاکستان کی اس حکومت کے ساتھ۔ ابھی وزیر اعظم شہباز شریف کو وہ فون آنا ہے جس فون کا انتظار عمران خان کو تھا، انتظار کرتے رہ گئے عمران خان صاحب، نہیں فون آیا جو بائیڈن کا۔ آئے گا وزیر اعظم شہباز شریف کو فون، کیونکہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہیں، جو بائیڈن کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اپنے یعنی بطور پارٹی یا آصف زرداری صاحب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ آصف زرداری صاحب نے اپنی صدارت کے دور میں ان کو کوئی تمغہ شمغہ بھی دیا ہوا ہے، اور انہوں نے مل کر کام بھی کیا ہوا ہے جب پاکستان وہ امریکہ میں تھے اور پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ تو رابطہ ہوگا اور جلد ہوگا۔ تو جب یہ رابطہ ہوگا تو عمران خان صاحب دوبارہ اچھلیں گے کہ دیکھا مجھے تو 3.5 سال تک میں انتظار کرتا رہا، فون نہیں کیا۔ 3.5 سال تو خیر نہیں ہوئے، ٹرمپ بھی تھے بیچ میں، لیکن جب سے جو بائیڈن آئے تب سے مجھے تو فون نہیں کیا، ان کو فون آ گیا۔ تو عمران خان صاحب اس پر بھی اچھلیں گے۔ یہ پھر نہیں بتائیں گے لوگوں کو کہ جی جو میرے خلاف سازش کر رہا تھا میں اس کے فون کا انتظار کیوں کر رہا تھا، یہ نہیں کہیں گے لوگوں کو، کیونکہ میں نے کہا نا عمران خان صاحب بیان یوں بدلتے، یوں کر کے بدلتے۔ ایک تو یہ کہانی ہے، اور دوسری وہ جو عمران خان صاحب والا معاملہ میں لانگ مارچ کا کہہ گیا تھا، اس میں بہت کچھ کرپشن والی میں نے باتیں کی، اس میں گرفتاریاں بھی ہوں گی، اور گرفتاریاں کوئی ایسے چھوٹے موٹے کیسوں میں نہیں ہوگی، گرفتاریاں ہوں گی بڑے کیسوں میں، بڑے مقدمات میں، صرف کرپشن کے مقدمات میں نہیں ہوں گی۔ یہ جو مسلسل عمران خان، شیخ رشید اور یہ خانہ جنگی کی باتیں کر رہے ہیں نا، تو خانہ جنگی اور خون ریزی اور انقلاب، تو اس کے لیے پرچے جو ہے وہ تگڑے کاٹے جائیں گے اور گرفتاریاں ہوں گی، اب نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک اصولی بات ہے، میں خبر کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، اب آخری چیز ڈالر۔ آصف زرداری صاحب بہت متحرک ہوئے اپنے حلقے میں، کیونکہ اب انتخابات بہرحال ہونے ہیں نا، انتخابات اب یہ حکومت سال سوا اپنا پورا کرے گی اور اس کے بعد انتخابات ہوں گے، ہو سکتا ہے پہلے بھی ہو جائے۔ عمران خان اور 31 مئی تک انتخابات کی تاریخ چاہتے ہیں، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 20 مئی تک انتخابات کا اعلان ہو جائے گا، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی آئے فوج اور انتخابات کی تاریخ دلوائے ہمیں، جیسے بس وہ انتظار میں بیٹھی ہے کہ شیخ صاحب مطالبہ کریں اور ہم آئیں اور مداخلت کر کے اس حکومت کو چلتا کر دیں اور شیخ رشید صاحب کو انتخابات دلوا دیں عمران خان صاحب کو۔ تو بہرحال انتخابات کی طرف جانا ہے، لوگوں کے ساتھ رجوع کرنا ہے۔ بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ بنانے کے بعد آصف زرداری صاحب نے وہاں مصروف کر لیا ہے، خود اپنے حلقے میں نواب شاہ میں بہت مصروف ہیں وہاں پر، اور وہاں پر انہوں نے کل خطاب کیا، اس میں 2 بڑی تگڑی باتیں کی انہوں نے، 2۔ ایک انہوں نے یہ کی ہے کہ وہ کیونکہ بات کرنا ان کا اپنا اسٹائل ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے حقوق نہیں چھوڑیں گے، حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے، ہم اپنی لڑائی جاری رکھیں گے۔ اور وہ کون سی لڑائی ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا، یہ سمجھنے والے جو مرضی نتیجہ نکالے اس کا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح چڑا ہوتا ہے، چڑا وہ اس کے گھونسلے پر، چڑیا یا چڑا، اس کے گھونسلے پر اگر کوئی باز یا کوئی حملہ کرے طاقتور اور اس کے گھونسلے میں بچے بیٹھے ہو تو وہ مر جاتا ہے، لیکن لڑتا ضرور ہے، وہ مطلب بغیر لڑے سرنڈر نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ جی ہاں جی تم طاقتور ہو آ کر میرے بچے اٹھا کر لے جاؤ، وہ یہ نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں جی ہم سرنڈر نہیں کریں گے، ہم لڑیں گے۔ اور اب سرخرو ہو گئے بھٹو کے سامنے کہ جب نے آپ کے آئین کو جو ہے وہ بحال کیا اور آئین کو کہ بالادستی پر کے لیے کام کیا، یہ تو پولیٹیکل بات تھی۔ اب وہ کس کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں، کون سی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ تو سب کے سامنے ہے۔ لیکن ایک اور چیز انہوں نے کی،
وہ یہ کی کہ جی میں نے پاکستان میں سی پیک لے کر آیا، پاکستان کو میرا تھا کہ ترقی کرے، اگر یہ سلسلہ جاری رہتا تو پاکستان ترقی کرتا، لیکن پاکستان ترقی تب کرے گا حقیقی جب پاکستان میں ڈالر 5 روپے کا ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ڈالر 5 روپے کا ہو۔ آج ڈالر 186 85 86 87 روپے کا ڈالر ہے، ویری کرتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ، اس لیے پراپر ریٹ سسٹین کرے نا، مطلب مستحکم ہو اگر روپیہ، تو پھر ہم یاد بھی رکھیں، بھول جاتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ کیا 86 ہے، بعد میں پتہ چلے گا کہ 87 ہو گیا ہے، پھر 90 تک چلا جاتا ہے، تو ڈالر ابھی دوبارہ اوپر بھی جا رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ڈالر 5 روپے کا ہو، کہاں 187 یا 100 مطلب 80 پلس یا 190 کے آس پاس، کہاں 5 روپے۔ دیوانے کا خواب ہے یہ، لیکن ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے اگر ہماری حکومتوں نے پاک ایران گیس پائپ لائن، تاپی، سی پیک، یا وہ جو 90s میں بینظیر بھٹو شہید نے تھرکول کا منصوبے کا افتتاح کیا تھا 96 والی گورنمنٹ میں، وہ منصوبے، پن بجلی گھر اور اپنا دوسرے منصوبے، اس پر کام چلتا رہتا، اور کوئی بھی حکومت آ کر پرانی حکومت کے منصوبے نہ روکتی تو یہ ہو سکتا تھا۔ مطلب یہ خواب کوئی ایسا نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی روپیہ اتنا گرتا جائے اور اس کو سنبھالا نہ جا سکے، سنبھالا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ 5 روپے کا ہو ڈالر، یہ دیوانے کا خواب ہے۔ لیکن اگر پاکستان کے ادارے، پاکستان کی سیاسی قوتیں ملک میں استحکام کے لیے مل کر کام کریں گے، اور کسی قسم کی بھی وہ سازشیں نہیں ہوگی جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں جمہوری حکومتوں کے خلاف، کہ عدالتیں آ کر وزیر اعظموں کو گھر بھیجتی رہی، عدالتیں وزیر اعظم کو پھانسیاں چڑھاتی رہی، یا ملک کی وزیر اعظم جو ہے وہ پنڈی میں سر عام بم دھماکوں میں ماری گئی، تو اس طرح کا اگر نہیں ہوگا اور پاکستان اس پروسیس کے ساتھ، اس جمہوری عمل کے ساتھ چلتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا، تو پھر یہ خواب کوئی اتنا بڑا خواب نہیں ہے، یہ خواب پورا ہو سکتا ہے جو ابھی دیوانے کا خواب لگ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔